کی شان میں دو سورے آئے، ایک کو سورہ کوثر کہتے ہیں، ایک کو سورہ حلقہ کہتے ہیں۔ بادشاہ اگر ابھی بھی یقین نہیں آیا تو روز محشر دیکھ لینا، جب فاطمہ کا لال بھی آئے گا، مریم کا لال بھی آئے گا، مریم کا لال نماز پڑھے گا، مریم کا لال نماز پڑھے گا، فاطمہ کا لال نماز پڑھائے گا، تو تم مریم کے لال سے آگے بڑھ کے بازو پکڑ کے پوچھنا، مریم کے لال بتا تیری ماں افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ جواب یہی آئے گا، وہ عقل کے اندھے، اگر میری ماں افضل ہوتی تو میں آگے کھڑا ہوتا، پیچھے نہ کھڑا ہوتا۔ صلوات پڑھے برحمت محمد تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ مریم افضل نہیں ہے، فاطمہ افضل ہے۔ اور عزیزو فاطمہ وہ اعتبار ہستی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عزیزو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جب ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا شہزادی، رسول کی حدیث ہے فاطمہ ام الفضائل، فاطمہ فضائل کی ماں ہے۔ فاطمہ میں تمہاری زبان سے اپنے فضائل سننا چاہتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، میں تمہاری زبان سے اپنے فضائل سننا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا شب معراج عرش پر پہنچے اور جب بابا پہلے آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک سرخ سونے سے سجا ہوا محل دیکھا جس کی تمام فرشتے حفاظت کر رہے تھے اور باقی ملائکہ اس کے اطراف میں سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ جب میرے بابا دوسرے آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک سفید چاندی سے سجا ہوا محل دیکھا جس کی دو فرشتے حفاظت کر رہے تھے، باقی ملائکہ اس کے اطراف میں سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ جب میرے بابا تیسرے آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک یاقوت سے سجا ہوا محل دیکھا جس کی دو فرشتے حفاظت کر رہے تھے اور باقی ملائکہ اس کے اطراف میں سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ جب میرے بابا چوتھے آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک زمرد سے سجا ہوا محل دیکھا جس کی دو فرشتے حفاظت کر رہے تھے، باقی ملائکہ اس کے اطراف میں سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ جب میرے بابا پانچویں آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک سفید موتیوں سے سجا ہوا محل دیکھا جس کی دو فرشتے حفاظت کر رہے تھے، باقی ملائکہ اس کے اطراف میں سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ جب میرے بابا چھٹے آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک سونے سے سجا ہوا محل دیکھا جس کی دو فرشتے حفاظت کر رہے تھے، باقی ملائکہ اس کے اطراف میں سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ جب میرے بابا ساتویں آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر اللہ کے نور سے ایک سجا ہوا محل دیکھا جس کی دو فرشتے حفاظت کر رہے تھے، باقی ملائکہ اس کے اطراف میں سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ شہزادی فرماتی ہے جب میرے بابا جا رہے تھے تو بڑے جلدی کے عالم میں تھے، لیکن جب بابا واپس پلٹ کے آئے تو ایک ایک آسمان پہ رکتے ہوئے آئے اور پوچھتے آئے لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ جواب یہی آیا ھذا القصر لفتح بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے جوان کا محل ہے۔ جب میرے بابا چھٹے آسمان پہ پہنچے پھر انہوں نے سوال کیا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ پھر یہی جواب آیا ھذا القصر لفتح بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے جوان کا محل ہے۔ جب بابا پانچویں آسمان پہ آئے پھر یہی سوال کیا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ آواز آئی ھذا القصر لفتح بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے جوان کا محل ہے۔ جب بابا چوتھے آسمان پہ آئے پھر یہی سوال کیا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ یہی جواب ملا ھذا القصر لفتح بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے جوان کا محل ہے۔ جب بابا تیسرے آسمان پہ آئے پھر یہی سوال کیا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا ھذا القصر لفتح بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے جوان کا محل ہے۔ جب بابا دوسرے آسمان پہ آئے پھر یہی سوال کیا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ پھر
یہی جواب ملا، حاضر قصر لفتح بنی ہاشم۔ جب بابا پہلے آسمان پہ آئے پھر یہی سوال کیا، لمن حاضر قصر، یہ محل کس کا ہے؟ جواب یہی ملا، حاضر قصر لفتح بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے جوان کا محل ہے۔ رسول کہتے ہیں یہ تو میں سمجھ گیا کہ حاضر قصر لفتح بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے جوان کا محل ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے فرشتوں کو جمع کیا، یہ تو معلوم ہو گیا یہ بنی ہاشم کے ایک جوان کا محل ہے۔ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں لیکن یہ تو بتاؤ وہ بنی ہاشم کا جوان کون ہے؟ ایک مرتبہ تمام فرشتوں نے ایک جملہ کہا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جو علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول نے کہا یہ تو سمجھ گیا یہ تمام محل علی ابن ابی طالب کے لیے بنائے گئے، لیکن ایک وجہ اور سمجھنا چاہتا ہوں، کہا کیا؟ یہ تو سمجھ میں آ جائے کہ علی کے محل ہے، لیکن یہ جو ملائکہ اس کے اطراف میں سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو تمام فرشتوں نے ایک منہ ہو کر ایک جواب دیا، یا رسول اللہ جو جگہ علی سے منسوب ہو جاتی ہے وہ ہم فرشتوں کے لیے کعبہ بن جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے برحمت آپ اتنا سے گزارش ہے کہ تھوڑا اندر کو تشریف لیں تاکہ جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو جگہ مل جائے۔ تھوڑا اندر کو تشریف لیں، جگہ کافی ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے اندر کو آ جائیے۔ یہ صلوات پڑھے برحمت محمد والے ایک آواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان کرام، کہا کہ جو جگہ علی سے منسوب ہو جایا کرتی ہے وہ ہم فرشتوں کے لیے کعبہ بن جائے۔ دیکھیے عنایت فاطمہ زہرا میں ہاتھ اٹھتے اسی کے ہیں کہ جو فاطمہ کو سب سے زیادہ چاہیے۔ حمایت فاطمہ میں ہاتھ ان کے نہیں اٹھتے جن کے نماز میں بھی نہیں کھلتے۔ ایک صلوات پڑھے گا عظمت محمد۔ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کا اور فضائل کا ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ضرور کہ جب مفضل سے مولا نے کہا کہ دیکھو ہمارے جو کندھے ہیں ان کے اوپر دو فرشتے جو ہے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک وہ فرشتہ ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک وہ فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ تو جب نیکی کوئی کرتا ہے تو نیکی کرنے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ والا فرشتہ فوراً اس کے گناہ کو درج کر لیتا ہے۔ لیکن جب نیکی کرنے والا نیکی لکھتا ہے تو یہ گناہ لکھنے والا خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ لکھتا ہے تو یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ مولانا نے کہا مفضل تجھے کیسا عمل بتاؤں کہ جس سے یہ دونوں فرشتے حرکت میں آ جائیں؟ کہا مولا وہ کیا عمل ہے؟ کہا تو دشمن زہرا کے اوپر لعنت کیا کر، اس لیے کہ جب تو دشمن زہرا پہ لعنت کرے گا تو ایک فرشتہ گناہ مٹاتا چلا جائے گا، دوسرا فرشتہ نئے رحمتیں لکھنی شروع کر دے گا۔ صلوات پڑھے برحمت محمد۔ ایک فرشتہ نیکی لکھنا شروع کر دے گا اور دوسرا فرشتہ گناہ مٹانے لگے گا۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی وہ فضیلتی، لیکن عزیزان گرامی فاطمہ زہرا وہ باعظمت بی بی ہے کہ جس کے فرشتے دروازے پہ آ کے فخر کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ ملک الموت کی شہزادی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی تو کہا تھا رسول نے، بیٹی فاطمہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت کو بھی تیرے دروازے پر اجازت لے کے آنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ فاطمہ زہرا، دیکھیے آج جمعہ بھی ہے،
اس کا بھی خیال رکھنا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری وہ بیوی ہے کہ جس پر بے تحاشا مصائب پڑے، اور اس بیوی نے ایک جملہ کہا. بابا کی وفات کے بعد شہزادی نے ایک جملہ کہا، سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علیہ سر نبی. اے بابا، آپ کی وفات کے بعد مجھ پہ وہ مظالم پڑے، اگر روشن دینوں پر کرتے تو بات کی تاریخ. عزیزان گرامی، شہزادی کتنی مظلومہ تھی. جب شہزادی اپنے بابا کو روتی تھی نا تو لوگوں کی نیند میں خلل ہوا. لوگ اکٹھا ہو کر علی کی خدمت میں آ گئی. فاطمہ سے کہو یا تو دن میں رویا کری یا رات کو رویا کری، اس لیے کہ جب فاطمہ روتی ہے تو ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے. عزیزوں، مولانا نے بیت الحزن بنوایا جس میں شہزادی مسلسل بابا پر کیا کرتی تھی. ہاں عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے وہ وقت آیا کہ جب شہزادی کی وفات کا وقت قریب آیا، ایک مرتبہ تمام لوگ علی کے دروازے پہ جمع ہو گئے. عزیزوں، شہزادی کی غربت کا عالم آپ سمجھتے ہیں. شہزادی پوری رات اس طرح کیا کرتی تھی جیسے قمری شاخ پہ بیٹھ کے ساری رات ہو. عزیزوں، لوگ علی کے دروازے پہ آ گئے، آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی. عزیزان کرام، ہم خالی سنتے ہیں مسائل، لیکن تصور کیجیے جب شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہوگا تو شہزادی کا عالم کیا ہوا ہوگا. عزیزوں، روایت بتاتی ہے کہ جب شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرانا، ایک مرتبہ شہزادی نے ایک آواز دی، فضا مجھے پکڑ لے، میرا محسن شہید ہو گیا. اے فضا مجھے پکڑ لے، میرا محسن شہید ہو گیا. ہاں عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے شہزادی فاطمہ بابا کی وفات کے بعد ایک روایت میں ملتا ہے کہ 75 دن زندہ رہی، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ 90 دن شہزادی دنیا میں باقی رہی. ہاں عزیزو، جب دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا دیا گیا، ایک مرتبہ جب شہزادی کی وفات کا وقت قریب آیا نا، ایک مرتبہ اسما کو بلایا اور کیا کہا اسما سے، اسما دیکھو میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ دنیا میں ہے، لیکن جب تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب فاطمہ اس دنیا میں نہ رہی. ہاں عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی حجرے میں گئی. ایک مرتبہ شہزادی نے ایک وصیت کی تھی اسما سے، اسما دیکھو جب میرے شہزادے آئے نا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، بعد میں میری شہادت کی خبر دینا. ہاں عزیزو، اسما ایک مرتبہ کہتی ہے شہزادی حجرے میں گئی، کچھ دیر تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد یہ آواز آنا بند ہو گئی. شہزادی سمجھ گئی اب اسما شہزادی دنیا میں نہ رہی. ہاں عزیزان گرامی، دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے. آنے کے بعد ایک سوال کیا، اسما ہماری ماں کہاں ہے، اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا بیٹا پہلے کھانا کھا لو، بعد میں بتاتی ہوں تمہاری ماں کہاں ہے. حسنین نے جملہ کہا، اسما ارے آج تم نے انصاف نہیں کیا. کہا شہزادو مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ کہا اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اسما جلد بتا ہماری اماں کہاں ہے؟ اسما نے حجرے کی طرف اشارہ کیا. دونوں شہزادے حجرے میں پہنچے. کیا دیکھا؟ اماں دنیا میں نہ رہی. جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. دل کھول کے روئیے گا، دل کھول کے پرسا دیجیے گا. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حسنین نے اماموں کو اتارا، دوڑ کے مسجد میں گئے اور کہتے ہیں بابا ہماری اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. بابا اماں دنیا میں نہ رہی. علی گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ شہزادی دنیا میں نہ رہی. ایک
ایک مرتبہ علی نے ایک دستاویز اٹھایا جو شہزادی کے سرہانے رکھا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں اس میں کیا لکھا تھا؟ شہزادے نے کچھ وصیتیں کی تھی. یا علی دیکھو میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا. یا